مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وخاتم النبیین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 6 جنوری 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور یہاں جامع مسجد الخلیل میں حضرت مولانا مفتی ابراہیم خلیل دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے برادران کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت لکھ دی ہے۔ اس کائنات کو بنایا اللہ کی عبادت کے لیے اور سجایا محمد مصطفیٰ کی آمد کے لیے گیا ہے۔ جب یہ کائنات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سجی ہے تو ہر نبی کے ہر امتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت ہے۔ اس نسبت کا تعلق اور اس نسبت کے اظہار کے لیے ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو امتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں رب کریم ہماری یہ تمام نسبتیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحال رکھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑا، مرتبہ بڑا، درجہ بڑا، حیثیت بڑی، ویلیو بڑی، بس یہ بات کر کے بات چھوڑ دیں۔ اصل بنیاد ہے رسالت مآب علیہ السلام کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، احکامات کو، فرمودات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا تو ہماری دنیا بھی بہتر نہیں ہے، ہماری آخرت بھی بہتر نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک کے احکامات 2 طرح کے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق مسائل سے ہے۔ عقائد اور مسائل کا فرق ہے۔ عقائد جمع عقیدہ کی ہے، عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں۔ مسائل جمع مسئلہ کی ہے، مسائل اور مسئلہ اعمال کو کہتے ہیں۔ تو عقائد اور اعمال یہ 2 چیزیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں۔ تو جس عنوان پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ عقائد میں بنیادی عقیدہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ نظریہ ہے جس کو مانے بغیر نہ دنیا بہتر ہے نہ آخرت بہتر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کا معاملہ الگ ہے، قابل احترام ماننے کا معاملہ الگ ہے۔ رسالت مآب کو واجب التکریم اور واجب الاطاعت ماننے کا معاملہ الگ ہے، لیکن خاتم النبیین ماننے کا مسئلہ الگ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ حضور پاک کی تعریف کر کے، رسول اللہ کے عہدوں کے رتبے بتا کر، رسول اللہ کے مرتبے بتا کر، رسالت مآب کے رتبات معجزات بتا کر عقیدہ ختم نبوت سے بندہ تہی دامن ہو جائے۔ یوں نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ماننا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بنیادی عقیدہ وحدہ لا شریک ہونے کا ہے۔ پھر اس کے بعد خالق، مالک، رازق، جبار، قہار، جبروت، جو بھی کہہ دیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ لیکن کوئی آدمی رب کریم کے بارے میں مانے اللہ خالق ہے، مانے اللہ مالک ہے، وہ مانے اللہ رازق ہے، وہ مانے اللہ مالک الملک ہے، وہ مانے اللہ ہماری زندگی ہماری موت کا مالک ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے، جنت مانے، دوزخ مانے، حشر مانے، لیکن اللہ کی توحید نہ مانے، تو ہم کہیں گے تو نے سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا۔ کیوں؟ عقیدہ توحید وحدہ لا شریک ہونا یہ وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے جس سے تمام عقائد ربانی کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک، رازق، قہار، جبار ماننا بعد میں،
وحدہ لا شریک ماننا پہلے ہے۔ اگر اللہ کو آپ نے ایک نہ مانا، اللہ کی توحید نہ مانی، تو کچھ بھی نہ مانا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم، کوئی بندہ اس طرح کہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو رسول مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں، امام الانبیاء مانتا ہوں، صاحب الہجرت مانتا ہوں، صاحب المعراج مانتا ہوں، قرآن حضور پہ نازل ہوا یہ مانتا ہوں، حضور کے صحابہ مانتا ہوں، اہل بیت مانتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام رتبے مانتا ہوں، لیکن اگر وہ حضور پاک کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو گویا اس نے کچھ نہیں مانا۔ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں، جب ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کسی کے خلاف معاملہ ہے، مثلا قادیانیوں کے خلاف ہے، مرزائیوں کے خلاف فلاں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ بات سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آج سے 1400 سال پہلے ہے، اور قادیانیوں کا معاملہ تو 100-150 سال کی بات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قادیانیت سے پہلے بھی امت مانتی آ رہی ہے۔ یہ قادیانیوں کے چھیڑنے کے لیے ہم عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم قادیانیوں کو چھیڑیں گے، مرزائیوں سے کوئی ہمارا تعصب ہے یا فلاں ہے، اس بنیاد پہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں۔ جی نہیں، بنیادی مقصد اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو ظاہر کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے باپ داداؤں کے آنے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رب کریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو ایک ایک موقع پہ بیان فرمایا ہے۔ اشارات ایسے موجود ہیں قرآن کریم میں بھی، احادیث نبویہ میں بھی، کہ جن کو عقل مند دیکھ کر بھی سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بہت آسان سے آسان تر، بلکہ آسان ترین بات پیش کرنے لگا ہوں جس کو ہمارے بچے بھی سمجھیں۔ دیکھیں قرآن پاک سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، پہلا صفحہ اٹھائیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ہمارے بچے بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ذرا اس کا ترجمہ کسی سمجھدار سے سمجھ لیں۔ اللہ پاک نے ایمان کے لیے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا 3 چیزیں بنیادی مومن کے ایمان میں شامل ہیں، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے تو مومن بنو گے۔ نمبر 1، پہلی کتابوں کو مانو۔ نمبر 2، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترے ہوئے قرآن کو مانو۔ نمبر 3، قیامت کو مانو۔ فرمایا والذین، صحابہ کی شان بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن مانتے ہیں، یعنی جو آپ کی طرف نازل ہوا اس قرآن کو مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، تورات، زبور، انجیل، صحائف، جو پہلی کتابیں اتری ہیں ان کو مانتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، وہ خاتم النبیین کامل میں قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات ذکر کرتے ہیں ختم نبوت کے اشارات پر۔ تو ان میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب کا طرز یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں لفظ ہے وما انزل من قبلک، قرآن مانا، پہلی کتابیں مانی، اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کر کے اشارہ دیا ہے کہ حضور اور قیامت کے درمیان نایا نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ وما انزل من بعدک ہوتا، اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی وحی آنا ہوتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا ہوتا بطور وحی، تو وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک ہوتا۔ من بعدک نہیں ہے، من قبلک ہے۔ اور آگے وبالآخرۃ ہم یوقنون، حضور کے بعد قیامت کی بات کرنا، فرمائے یہ قیامت کا مطلب یعنی حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نایا نبی نہیں آ سکتا۔ اور مفتی شفیع صاحب کی یہ بات جو ہے وہ ان کی ذاتی خیال اور اجتہاد پہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ حدیث آپ اور میں ہر وقت سنتے ہیں، لیکن اس عنوان پہ نہیں سنتے کہ عقیدہ ختم نبوت بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کا دن آئے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں جیسے جو 2 انگلیاں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا، انا والساعۃ کہاتین، مسند میں روایت ہے، فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں، اس لیے قیامت کی تیاری کرو۔ ہم اس کو عقیدہ آخرت کے تذکرے میں سنتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ ختم نبوت بھی بتا رہا ہے۔
انا والساعۃ کہاتین، فرمایا یہ انگلی شہادت والی انگلی، اس کو حضور پاک نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور شہادت کی پڑوسن انگلی اس کو قیامت فرمایا۔ فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں ایسے میں اور قیامت قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، حضور پاک قیامت کے درمیان نایا نبی نہیں۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اسی حدیث پاک سے نکلی ہوئی اور مشتق ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت تو قرآن کریم پہلے صفحے سے بیان کرتا ہے، تو ختم نبوت کا ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کی بنیادی جز ہے، جسے ہم جزء لا ینفک کہتے ہیں کہ اس کے بغیر معاملہ بنتا نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایسے ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کوئی مہمان بن کے کرے، کوئی دشمن بن کے کرے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے معاملہ ایک رکھا ہے۔ حدیث پاک میں مہمان کی عزت کرو، لیکن اس عزت کا یہ معنی نہیں ہے وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے تو آپ مان لیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں واقعہ دے رہا ہوں صحیح بخاری کا، جلد نمبر 2 کا، کتاب المغازی کا، باب وفد بنی حنیفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ السلام کے پاس بنو حنیفہ، یہ ریاض کے قریب علاقہ ہے جس کو یمامہ کی بستی کہتے ہیں، وہاں کے لوگ آئے، اور ان میں یہ مسلمہ کذاب بھی تھا جس نے دعوی رسالت کیا تھا جھوٹا۔ یہ حضور پاک کے پاس آیا ایمان لانے کی غرض سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں فی یدی جریدہ وہو ینکت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی۔ رسالت مآب علیہ السلام اس وقت زمین پر یوں یوں اس سے کوئی نشان کر کے ہلا اور پھیر رہے تھے۔ اس دوران یہ گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا جی میں ایمان لاتا ہوں لیکن شرط ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی شرط ایمان کے لیے لاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری وسعت کے ساتھ اس کی شرائط کو پورا کرتے۔ حضور پاک نے کبھی کسی کی شرط پر اس کو ہانس نہیں ہونے دیا کہ وہ شرط پیش کرے ایمان پہ، حضور پاک تسلیم نہ کریں۔ اسی پہ رک کے ایک شرط کا واقعہ دیتا ہوں، پھر اسی سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جب مکہ مکرمہ سے چل کے ایمان لانے کے لیے مدینہ آ رہے تھے، مسند میں روایت ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ مکہ کی زمین نے 2 جگر گوشے تمہاری طرف چھوڑ دیے ہیں، جب یہ آئے ایمان لانے کے لیے تو ایمان لائے۔ اور جب بیٹھے حضرت خالد بن ولید نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ لیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اذہن العرب ہیں، عرب کے ذہینوں میں ایک ذہین شخص ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا نا حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے، کہتے ہیں فقبضت یدیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لی۔ فرمایا مالک یا عمر انا اشترط یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ کہ میں ایک شرط لگاتا ہوں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ کہ ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان غلطیوں کے بعد اللہ پاک اتنا جلدی مجھے معاف کریں گے۔ کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ایک وعدہ آپ مجھ سے کر لیں۔ یہ پرومس رسول اللہ سے لیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا اللہ پاک سے میری جنت کا معاملہ آپ طے فرمائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا دیا کہ عمر ہاتھ دو۔ حضرت عمر نے ہاتھ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مشرف با اسلام فرمایا۔ یعنی اسلام کے موقع پر اتنی بڑی شرط کی ذمہ داری بھی حضور پاک نے اٹھا لی۔ جب مسلمہ آیا، اب مسئلہ عقیدہ ختم نبوت پہ انکار تھا، اگرچہ مہمان کی شکل میں آیا، اس نے بھی ایک شرط پیش کی۔ اس نے کہا جی میری شرط ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی میری شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت مجھے ملے۔ اندازہ لگاؤ، دنیا کی شرط مانگی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے آخرت کی شرط مانگی تھی، حضور نے اس کو ایکسیپٹ فرما لیا، لیکن اس موقع پہ حضور پاک نے انکار فرمایا۔ مہمان 1000 کلومیٹر چل کے آیا ہے اور حضور پاک کے در اقدس پہ آیا ہے اور عقیدے پہ زد پڑ رہی ہے، تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس شرط میں ترمیم کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے بعد پوری دنیا کی نبوت نہ ملے، صرف مجھے اپنی قوم بنو حنیفہ کی نبوت مل جائے، اپنی قوم اپنے قبیلے کا نبی بن جاؤں۔ فرمایا جی نہیں، اس پہ بھی نہیں مل سکتی۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے پر اتنے حد تک غصہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چھڑی اٹھائی جو ہاتھ میں حضور پاک کے تھی۔ فرمایا مسلمہ تو مجھ سے اس شرط پر کہ میرے بعد نبوت کی بات تو کرتا ہے، یہ چھڑی بھی مانگے گا نا تو یہ چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ میں یہ بات کر کے اپنے دوستوں کو جو ہمارے کالج یونیورسٹی سے عوام میں ریلیٹڈ ہیں، میں نے کہتا ہوں یہ جو آپ ہمیں منجن بیچتے ہیں کہ جی اخلاق سے بات کریں، یعنی دوسرے جو رسالت مآب کے عقائد پر انکار کرے اس سے بھی اس طرح، تو میں نے کہا اس سے بڑا اخلاق والی شخصیت دنیا میں نہیں ہے جس کو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔
اس جیسے پیغمبر نے بھی چھڑی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ پتہ چلا اخلاق کا معاملہ مسائل سے ہے، اعمال سے ہے، عقائد سے نہیں ہے۔ عقائد پر مضبوطی ہے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اس حد تک مضبوط عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسی پر میں ایک واقعہ مزید عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، باب ذکر انبیاء کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے طور پہ عقیدہ ختم نبوت سمجھایا اور فرمایا، لوگو تمہیں پتہ ہے ایک شخص کے دوست آئے اس کے پاس، اس نے گھر بنایا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تیرے یار ہیں، ہمیں اپنے گھر کا وزٹ کرا، ذرا گھر دکھا، اس کی بالکونی کیسی ہے، اس کے برآمدے کیسے ہیں، اس کے کمرے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، سارے وہ دیکھتے رہے۔ ایک جگہ پہ آئے تو دوستوں نے تعریفوں کے پل باندھے تھے، لیکن اس دوست سے کہا کہ یار ادھر ہمیں ابجیکشن ہے، اعتراض ہے، اشکال ہے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ کہ پورا گھر ایسا کہ اس پر بات کرنے کا سوال کوئی بنتا ہی نہیں ہے معاملہ، لیکن یہاں دیکھو ایک سوراخ باقی ہے، اس کو پر کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام نے بڑی تسلی سے واقعہ سنا۔ حضور پاک نے بات کر کے پھر یہ حدیث سنائی، فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، لوگو میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال سناؤ، کمثل رجل، وہی واقعہ، بنا بیتا، جو اس نے گھر بنایا، فاحسنہ و اجملہ، کیا خوبصورتی اس میں رکھی، کیا حسن و جمال اس گھر میں رکھا، بڑا بہترین معجبین دل نشین عالی شان گھر بنایا، اور اپنے دوستوں کو بلایا، آؤ فجعل الناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ ویقولون ہلا فزیت ہذہ اللبنہ۔ دوستوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، کہا واہ بہترین معجبین دل نشین گھر ہے، لیکن اس ایک جگہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ تعمیر ہو جائے تو کنسٹرکشن کمپلیٹ، تعمیر مکمل، کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ اس ایک جگہ میں جگہ اس گھر کے تعمیر کی باقی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بات کر کے صحابہ کرام کے یوں آنکھوں کو دیکھا، جسے کہتے ہیں نا الفاظ قال نہیں، الفاظ حال۔ الفاظ قال کہتے ہیں زبان سے پوچھو، الفاظ حال کا معنی فیلنگز چیک کرو، آنکھوں کو پڑھو، جسے فیس ریڈنگ کہتے ہیں ہم۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی فیس ریڈنگ صحابہ فرما تو آپ علیہ السلام نے لفظ فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔ یہ مثال کسی شخص کی نہیں ہے، یہ اللہ نے انبیاء کو بھیج کے قصر نبوت بنایا ہے۔ جو آخری جگہ چھوٹی ہوئی تھی وہ اسپیس میں ہوں، میں آیا اور انبیاء کا گھر مکمل ہو گیا۔ اتنی تفصیل سے، اتنی جسے ہم کہتے ہیں ڈیپلی اور گہرائی نظر سے رسالت امام علیہ السلام نے ختم نبوت سمجھائی ہے، اور ختم نبوت ہمیں بتایا، اور ختم نبوت کے نظریے پر جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ایک چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یوں انگلی رکھ کے ہمیں سمجھایا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس حد تک واضح کیا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت آپ کو اور میرے ایمان کا، عقیدے کا، نظریے کا، اور آپ کے اور میرے نجات کا معاملہ۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت یوں نہیں ہے کہ جیسے آج جوڑا جا رہا ہے، ادھر مرزائی نہیں ہے اجی ختم نبوت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر قادیانی نہیں ہے اجی ختم نبوت نہ سنائیں۔ اور خدا کے بندے، ہم ان کے لیے نہیں سناتے، ہم اپنے لیے سناتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، جمعہ کی اذان ابھی پہلی ہوئی ہے نا، دوسری بھی ہونی ہے، صبح کی بھی ہوئی ہے، عصر بھی ہونی ہے، مغرب عشاء بھی ہونی ہے۔ کیوں؟ آپ کے اس علاقے میں، اس فیصل آباد کی پوری کالونی میں کوئی اذان کا منکر ہے تو آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم کسی منکر کے انکار کی وجہ سے اذان نہیں دیتے، حکم خدا، عمل مصطفیٰ سمجھ کے اذان دیتے ہیں۔ تو بھائی عقیدہ ختم نبوت سے لے کر تمام عقائد، یہ بھی حکم خدا ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے۔ ہم اس بنیاد پہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ ترتیب دی ہے، یہی سمجھایا ہے، تو ہم اس بنیاد پہ مانتے ہیں۔ اور میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس حد تک صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے۔ میں اسی عنوان پہ حضرت ابوبکر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں۔ جمعہ کے خطبے میں خطیب ہاتھ میں عصا لے کر آپ کو حدیث سنا رہا ہے، اور آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ کیا ترجمہ؟ ارحم اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ ارحم امتی،
فرمایا پوری امت میں سب سے بڑا رحیم و کریم شخص کون ہے؟ بے امتی، پوری امت کے مقابلے میں۔ کیا مطلب؟ حضور پاک نے اس میں ہمیں ایک محاورے کے طور پہ ایک بات سمجھائی ہے۔ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں امت کی شفقتیں، رحمتیں، برکتیں، نرمیاں رکھ دیں، اور ایک طرف اکیلے ابو بکر کی رکھ دیں۔ اس لیے امت کے لفظ دو بار آیا، ارحم امتی بی امتی۔ ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں پوری امت کی رحمتیں، شفقتیں، نرمیاں، پیار، حوصلے ایک طرف، اکیلے ابو بکر کی نرمی ایک طرف۔ فرمایا پھر ارحم ابو بکر، سب سے زیادہ جس کی رحمت شفقتیں ہوں گی وہ ابو بکر ہوگا۔ اس میں تفضیل۔ آؤ ذرا اس ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ تو کتنا نرم ہے اور کتنا گرم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمہ کی یہ شیطنت اٹھی نا، یہ ریاض کے قریب کی بستی ہے وہاں سے، تو ابو بکر صدیق نے مدینہ طیبہ سے لشکر بھیجا تھا۔ مدینہ طیبہ سے یہ لشکر بھیجا، اور مدینہ طیبہ میں پہنچ کے، مدینہ طیبہ سے ریاض میں پہنچ کے اس لشکر نے اس کے خلاف لشکر کشی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1100 کلومیٹر سم تھنگ کا یہ سفر بنتا ہے صحابہ کرام کا، یہ مدینہ طیبہ سے ریاض کی اس بستی میں، اور جو جنگ ہوئی ہے 3 ماہ کے لگ بھگ کا یہ جنگ کا سفر اور پورا معاملہ ہے۔ کتنے صحابہ گئے ہیں؟ بڑے بڑے اجلہ صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر کے بھائی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضور پاک علیہ السلام کے کاتب الوحی، حضرت براء بن مالک، حضرت انس کے بڑے بھائی جن نے شادی کی تھی، ابھی 3 بچے تھے چھوٹے شیر خار، انہیں چھوڑ کے بندہ 1000 کلومیٹر ختم نبوت کے دفاع کے لیے گیا ہے۔ یہ سارے حضرات گئے، اور مسلمہ سے جنگ ہوئی تو مسلمہ جنگ کی تاب نہ لا سکا اور قلعہ بند ہو گیا۔ قلعے بند کا مطلب کیا تھا؟ قلعے میں 2-3 سال کا راشن ان نے سٹور کیا ہوا ہوتا تھا کہ ہم قلعے کے دروازے بند کر لیں گے، ہم اندر چھپے رہیں گے، اتنی ہیکل دیواریں ہیں، کون اس دیواروں کو پھلانگے گا اور کون ان دیواروں کو اٹھا کر آگے آئے گا، لہٰذا ہم اندر بند رہیں گے، باہر جو مرے کریں جو کریں۔ اندر انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اب 2 ہی راستے تھے، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ رخصت یہ ہے کہ انتظار کرو یا واپس چلے جاؤ، چاہے جب تک ان کی خوراک ختم نہیں ہوتی کب تک باہر نکلیں گے، اور عزیمت یہ ہے کہ نہیں ٹکرا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس موقع پر رخصت کا راستہ اختیار نہیں کیا، عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ کیا کیا؟ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، ساری تفسیر تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اٹھائیں، انہوں نے تو تفصیل سے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپس میں بیٹھ کے کیا کیا جائے، کس طرح معاملہ آگے لے جایا جائے۔ تو حضرت برا جو تھے نا، حضرت انس کے بڑے بھائی حضرت براء ابن مالک رضی، ان نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا جی میرے ذہن میں ایک مشورہ ہے۔ کہا کیا؟ کہ ہم میں کوئی آدمی اتنا بلند کر کے رکھ دیا جائے، اس کو اونچا اٹھایا جائے کہ وہ قلعے کے دروازے کے قریب اٹھایا ہوا ہو، اندر چھلانگ لگے اور جا کے دروازہ کھول دے، اسلحے سے لیس ہو کے جائے۔ پہلے تو تھا اٹھائیں کس طرح، پتہ نہیں، بڑی بڑی لکڑیوں سے باندھ کے اوپر اٹھانے کا معاملہ۔ اچھا جب اٹھائیں تو جو قلعے کے وہ نگہبان اور رکھوالے ٹھہرے ہوئے ہیں ان نے اوپر سے تیر مارنے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کا دیکھنا ہے۔ اچھا جب وہ اندر قلعے میں چھلانگ لگائے گا تو وہ دشمن چھوڑے گا اس کو، یہ ایک اور وہ سارے۔ تو اسی پر پوچھا کہ کون جائے گا، تو اسی نے کہا میں نے مشورہ اسی لیے دیا ہے کہ آپ اگر میرے بارے میں مشورہ کر لو تو میں جاؤں گا۔ حضرت براء بن مالک کی عمر 24 سال ہے، کہ میں جاؤں گا۔ وہی ہوا، نیزوں کے ساتھ نیزے باندھے گئے، اور 3-3 4-4 نیزوں بڑے اور اس کے ساتھ باندھ کے اوپر ڈھالیں باندھی گئیں، اوپر ان کو بٹھایا گیا، اور یوں اچانک ان کو لے جا کر غفلت کو ان کو دیکھتے ہوئے یہ اوپر اونچا کیا پہاڑیوں کی ٹیلوں پہ چڑھ چڑھ کے، تاکہ قلعے کے بالکل بلند جگہ تک پہنچ سکیں، اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال جب یہ آخر میں پہنچے تو ان کے تیر انداز حرکت میں آ گئے تھے، ان نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ جب اوپر دیوار پہ چڑھے انہوں نے چھلانگ لگا دی اس کو دیکھ کے۔ یقین مانیے کوئی 50-60 مختلف روایتیں آتی ہیں جن کو زخم لگے ہیں تیر کے اور تلواروں کے، لیکن اس نوجوان صحابی نے شہادت پائی ہے لیکن قلعے کا دروازہ کھول کے۔ یہ جنگ ہوئی ہے یمامہ میں، جو مسلمہ باہر جنگ کی تاب نہیں لا سکتا تھا، اب تو صحابہ کا لشکر اللہ کا عذاب بن کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑا، کیا بچتا۔ حضرت معاویہ نبی سفیان فرماتے میں نے دھکا دیا،
جب اس کو دھکا دیا نا مسلمہ کو، جب یہ گرا تو اس وقت جس صحابی کا نام حضرت وحشی بن حرب ہے رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں میں بھی اس لشکر میں بڑے شوق کے خواب پالتے ہوئے گیا تھا۔ کیوں کہ جب میں حالت کفر میں تھا مجھ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص میرے ہاتھوں سے شہید ہوا تھا، اور جب میرے ایمان کی باری آئی تو حضور پاک نے مجھے ایمان کی خوشخبری دی، مومن کہا، صحابہ میں شامل کیا، لیکن ایک بات فرمائی، کہا وحشی سب کچھ قبول رضی اللہ عنہ، لیکن میری کمر کے پیچھے بیٹھا کر، تجھے دیکھ کے مجھے چچا کی شفقتیں یاد آ جاتی ہیں۔ حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چاچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ جو باندھی ابو لہب کی تھی، جن کو رسالت مآب کی ولادت پہ اس نے آزاد کیا تھا، ان کا دودھ حضور پاک نے پیا، حضرت حمزہ نے بھی پیا، تو رضائی بھائی ہیں۔ تو کہا مجھے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو حضرت وحشی کہتے ہیں میرے لیے کم نہیں تھا درد، تو میں سوچتا رہتا کہ اے کاش کوئی ایسا واقعہ آئے جو اپنے دامن سے یہ بات دھو لوں۔ تو کہتے ہیں میرے پاس وہی حربہ، وہی نیزہ تھا، اسی طرح کا جیسے حضرت حمزہ کے لیے میں نے استعمال کیا۔ جب حضرت معاویہ نے دھکا دے کے اس مسلمہ کو گرایا تو کہتے ہیں میں نے وہی حربہ طاق کے نشانے پہ مارا، اور وہی اس کو لگا ہے جس سے مسلمہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا۔ تو پھر فرمایا کہ قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلک قتلت شر الناس، کہ اگر خیر الناس لوگوں میں بہتر آدمی میرے ہاتھ سے حالت کفر میں گیا ہے تو رسالت مآب امید ہے مجھے کل قیامت میں اپنے سامن سے لگائیں گے کہ میں نے شر الناس جو حضور پاک کے دشمن میں شریر بندہ تھا اس کو بھی اپنی ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ ہے یمامہ کی جنگ۔ اب ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک کا ختم کا پروگرام ہوتا ہے تو ختم القرآن میں دعائیں قبول ہیں، ہم سب شریک ہوتے ہیں، تو وہاں پر علماء ہمیں بتاتے ہیں جی 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تھے، پھر جا کر قرآن جمع کیا گیا، ورنہ قرآن پتوں پہ تھا، قرآن چمڑوں پہ لکھا گیا، اور قرآن کریم جو ہے وہ پتھروں پہ چھید کے لکھا گیا تھا۔ 700 قراء شہید ہوئے، یہ 700 قراء اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ ہے جنگ یمامہ، جس میں کل شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ اور آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں فیصل آباد کے غیوروں، دل کی تختی پہ سے تعویذ بنا کے نوٹ کر لینا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مطہرہ میں 427 جہاد کی مہم جوئیاں ہوئی ہیں، 427، جن میں 27 غزوات ہیں، 400 سریات ہیں۔ غزوہ کا معنی جس میں رسالت مآب خود گئے ہوں یا پیشن گوئی دی ہو، اور سریہ کا معنی جو حضور پاک کی تشکیل پر حضور پاک کے صحابہ کرام تشریف لے گئے ہوں۔ 427 مہم جوئیوں میں کتنے بندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مسلمان پلس کافر۔ کبھی بندہ اس کو آپ شمار کر لیں، کاؤنٹ کر کے تاریخ سے نکال لیں، میں نے تو ہسٹری سے کیلکولیٹر سامنے رکھ کے ایک ایک چیز کی تعداد کو جمع کیا، مسلمان پلس کافر آپ دیکھیں ذرا، جنگ بدر سے لے کر صحابہ کرام کی آخری حضور پاک کی سریہ، یہ ساری غزوہ تبوک تک، جب رسول اللہ کی عمر 62 سال ہے اور داڑھی مبارک میں 15 سے زائد بال سفید ہیں، اور تبوک 900 کلومیٹر کا اللہ کے رسول کا سفر ہے، اس جنگ تک آپ دیکھیں کل کتنے بندے دنیا سے گئے ہیں۔ میری تحقیق، ہو سکتا ہے کچھ 2-4 نمبر اوپر آگے پیچھے ہوں، 739 738 کے لگ بھگ مسلمان پلس کافر دنیا سے گئے ہیں۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدنی دور ہے۔ 750 بھی پورے نہیں ہوتے، اتنے بندے اپنے اور پرائے دونوں ملا کے۔ اور جب ختم نبوت کی بات آئی ہے تو ابو بکر صدیق نے ایک ہی جنگ میں صرف 1200 صحابہ کرام کی قربانی دی ہے۔ یہاں صرف مسلمان ہیں، صحابہ اور تابعین کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اس کو دشمن کی تو ابھی تک میں نے بات ہی نہیں کی۔ 1200 صحابہ کی قبور مطہرہ ان کی یمامہ میں، بستی میں، ریاض کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ رات بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ میری بڑی خواہش ہے، یہ حضرات بھی کہہ رہے تھے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے جائے گا، ہم اپنے زبان سے وہاں پر فاتحہ پڑھیں۔ یہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے بعد اتنا مجمع صحابہ کرام کا، شہداء کا اکٹھا اور دھرتی پہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، یہاں ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو بطور سمری، بطور خلاصہ، پوری گفتگو کی بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے کہتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم خود، اپنی اولادیں، اپنے اموال، اپنے اوقات، اپنی اولاد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ، حضور کی احکامات پہ، تعلیمات پہ، فرمودات پہ اپنی پوری زندگیاں لگا دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، نوجوان آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا،
ان کے ایمان کی روشنی سوئی ہوئی ہے، ایمان ضرور ہے لیکن روشنی اور جلا اتنی نہیں ہے. کیوں؟ آج دجالی دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی عقیدہ ختم نبوت کے کام میں حصہ ڈال سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، ہم نے پیکج کرایا ہے، پیکج واٹس ایپ کا بھی ہے، فیس بک کا بھی ہے، یوٹیوب کا بھی ہے، باقی ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا اور باقی معاملات کا بھی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کریں گے، ایک دوسرے کو گانے بجانے یا تصویریں اور فلاں اسٹار اور فلاں کے معاملات ہم ڈالیں گے. میرے دوستو یوں نہ کریں، کوئی پیکج ایسے بھی لگائیں جو سارا پیکج اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، صحابہ کرام کی عظمت پہ، اہل بیت کی رفعت پر قربان ہو جائے، علماء، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ پر قربان ہو جائے. کیوں؟ آپ اور ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں منہ بند ہو جائے گا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا. ہاتھ بولے گا کیا کیا اس نے، پاؤں بولے گا کہاں چل کے گیا. تو انسان ان ہاتھ پاؤں کو بڑی حیرانگی سے دیکھ کے کہے گا تم ہاتھ، تو ساری زندگی چلتا رہا، بولا کبھی نہیں، پاؤں تو بول رہا. تو وہ کہیں گے جی ہاں، جس زبان کو رب نے بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب ہاتھ بولے گا تو ہمارے پیکج میں بھی تو ہاتھ استعمال ہوگا جو دین اسلام کے لیے چلے گا، ہماری سوشل نیٹ ورکنگ میں بھی ہاتھ استعمال ہوگا. تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کل قیامت میں ہمارے ہاتھ سے حضور پاک کے ختم نبوت کی تحفظ کی قربانی کی گواہی آئے گی، ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے گھروں میں بھی یہ باتیں بتائیں. ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں جو گھروں میں ہیں، جو ہم تک یہاں نہیں پہنچ سکی، ہم مردوں کو چاہیے، ہم جو بیٹھے ہیں گھر کے، ہمیں چاہیے ہم گھر جا کر جمعے کی گفتگو کا خلاصہ سنائیں، درس سن کے جائیں تو خلاصہ سنائیں، درس قرآن، درس حدیث، اس طرح تزکیہ کی محفلیں، خانقاہوں کی باتیں. یہ جب تک ہم گھر میں جا کے نہیں بتائیں گے تو پھر یاد رکھنا ہم قرآنی حکم پہ عمل پیرا نہیں ہے. رب کریم نے سورۃ تحریم میں آپ کو اور مجھے پارہ نمبر 28 کی بالکل آخری سورت میں آپ کو اور ہمیں سمجھایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا لوگو صرف تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ وہ کون سی ذمہ داری؟ کیا انہیں میں کما کر کھلاؤں؟ فرمایا وہ اپنی جگہ، لیکن جس ذمہ داری کی بات رب فرما رہے ہیں وہ اور ہے. فرمایا کون سی؟ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لوگوں ایسی ترتیبیں اختیار کرو، ایسی مجالس میں بیٹھو، ایسے ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو ڈالو جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. ہم یہ باتیں سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے تو ہماری نسلیں آگے تک یاد رکھیں گی. میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں آج اللہ کے گھر میں پاک جگہ، پاک وقت، پاک زمین، پاک عبادت کے وقت ہم بیٹھے ہیں. میں جھوٹ بولوں اللہ ہم سے مدد کھینچ لے. مجھے نہیں لگتا میں پاکستان سے باہر جہاں بھی گیا ہوں مجھے کوئی بندہ ملا اور ایسے نہ کہا ہو کہ حضرت ہم آپ کو سنتے ہیں دین کے بارے میں. ابھی بزرگ مجھے فرما رہے تھے ابھی یہاں داخل ہوتے ہوئے کہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے. یہ دنیا میں آج بات پہنچی ہو تو اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا دخل ہے. میری اماں جان، مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بچپن میں ہمارے والد صاحب عشاء کے ساتھ ہم نماز پڑھ کے ابو کے ساتھ آتے، ابا جان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے تو امی کے پاس بیٹھتے. ہماری ماں نے ہمیں کبھی ایران توران کے قصے نہیں سنائے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کیا تھا، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، شیطان آدم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، ابو جہل رسول اللہ کا قصہ کیا تھا. یہ بچپن میں اماں جان نے سوتے وقت ہمیں وہ قصے سنائے ہیں. آج بھی تفسیر میں سامنے آئے تو یقین مانے اس پر مطالعے کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب ہم یہ گھروں میں جا کر بتائیں گے، دینی ماحول اپنائیں گے اور یہ باتیں سمجھائیں گی، یاد رکھنا مرد کا پڑھ جانا ٹھیک ہے، بہت فائدہ مند ہے، لیکن ایک بچی کا ایک گھر میں کسی خاتون کا پڑھ جانا معاشرے کا پڑھ جانا. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.